بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتویں رکوع کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے انسان کی فضیلت اور عزت و شرف کے حوالے سے بہت اہم ہے. فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ہے، انسان کو عزت بخشی ہے، جس کا ایک مظہر تو وہ ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کو جھکا دیا گیا، اور ہم اس کو لیے پھرے ہیں بر و بحر میں، اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا، اور اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر اسے فضیلت عطا کی. اس پر کچھ گفتگو مفسرین حضرات نے کی ہے کہ فضیلت کا معاملہ انسان کا کس حد تک ہے، مخلوقات پر فضیلت. اصل میں انسانوں میں سے بھی دو طرح کے ہیں. ایک اہل ایمان، وہ جو معیار اللہ نے بتایا ایمان اور عمل صالح والا، وہ تقویٰ. اور ایک وہ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کے بھی کان کترتے ہیں آج کل، جو اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ اس سے 4 ہاتھ آگے ہیں. تو جو اہل ایمان ہیں ان میں مفسرین کی رائے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ پر تقویٰ، اللہ کا تقویٰ ہے، یقین ہے، وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. لیکن مقربین جو ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ان سے اوپر ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو نبی اور رسول ہیں یا اولیاء اللہ ہیں وہ ان سے بھی اوپر ہیں. تو یہ یعنی الٹیمیٹلی تو سب پر فضیلت بن جاتی ہے. جنات تک تو سب مانتے ہیں کہ تمام جو بھی جاندار ہیں جنات تک پر اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی انسان جو ہے وہ افضل اوپر جا سکتا ہے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. باقی رہ گئے وہ جو شیطان کے پیروکار ہیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، اپنے مقام کے اعتبار سے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو ملے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنے اس اعمال نامے کو، یعنی بڑے شوق سے، اشتیاق سے. ولا یظلمون فتیلا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر بال برابر. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور بہت زیادہ گمراہ ہوگا، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا. یعنی دنیا میں اندھا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی تنبیہات ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اہل اللہ ہیں، داعیان دین ہیں، وہ انہیں بلاتے رہے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، احکام شریعت کی طرف، لیکن انہوں نے دانستہ آنکھیں بند رکھی، اندھا بننے کو جو ہے انہوں نے پسند کر لیا. تو پھر آخرت میں وہ عملاً اندھے ہی اٹھائے جائیں گے. سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے کہ پھر وہ حیرت سے پوچھیں گے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا،
پروردگار یہ تو نے اندھا کیوں اٹھایا مجھے، میں تو پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، میری آنکھیں بالکل صحیح تھیں، 6/6 تھی، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ تو پھر یہ جواب ملے گا کہ تم نے میری آیات سے، میری یاد سے غفلت کیے رکھی، تو اس کا یہ انجام ہے کہ آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، تمہاری نگاہوں پر خط تنسیخ پھیر دیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس قرآن کے سوا کوئی اور بات ہماری طرف منسوب کر دیں۔ یہ دباؤ تھا مشرکین کا کہ ہمارے بتوں کے خلاف جو قرآن مجید میں آیات ہیں، جو سخت آیات ہیں، ان کو نکالو۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں ان کا مطالبہ، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا تو کوئی اور قرآن لاؤ اس کے علاوہ جس میں یہ سختی نہ ہو، یا اسی میں تبدیلی کرو، اسی کے اندر تبدیلی لاؤ، تحریف کرو۔ تو فرمایا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں اور اتنا دباؤ آپ پر شدید ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ لیکن وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو نہ سنبھالا ہوتا تو قریب تھا، امکان تھا کہ شاید آپ کچھ کسی قدر ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ یعنی دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کا امکان پیدا ہو چلا تھا کہ شاید آپ کسی قدر کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے دباؤ کے آگے کچھ گھٹنے ٹیکنے کے بارے میں سوچنے لگیں، یوں کہنا چاہیے۔ لیکن اول تو اس کی نوبت نہیں آئی، اور ویسے بھی آپ کو اللہ نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، آپ کے قدم کو، آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ دل کو آپ کو تثبیت عطا فرماتا ہے۔ اذا لأذقناك ضعف الحیات، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم چکھاتے آپ کو ضعف الحیات و ضعف الممات، دگنی سزا زندگی کی اور دوہری سزا موت کی۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی جو ہے ہو جائے، اور یہ بھی اصل میں انہیں سنایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے جو دباؤ ڈالنے والے تھے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور وہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا انہوں نے کیا، آپ کو نکالا مکے کی بستی سے، تو پھر آپ کے بعد یہ بھی کچھ زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکیں گے، ٹک نہیں سکیں گے۔ یہ گویا کہ خوشخبری بھی تھی، اس میں بشارت بھی تھی کہ بالآخر آپ ہی کو اللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا، اور اگر آج یہ نکال رہے ہیں تو 10 سال کے بعد، بلکہ 9 سال کے بعد انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی، جیسے کہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، مشرکین کے لیے جو آخری فیصلہ آ گیا تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہی سنت ہے ہماری ان تمام رسولوں کے معاملے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں، ہمارے ضابطے میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ تو نماز قائم رکھیے، ان کی سازشیں، ان کی باتیں، ان کو اگنور کیجیے، آپ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ لا لگائے رکھیے، نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، تاریکی تک۔ اور اس میں گویا کہ 5 نمازیں ان اوقات میں آ جاتی ہیں۔ سورج کے ڈھلنے سے یعنی زوال کے فوراً بعد ظہر ہے، پھر 1 پہر کے بعد عصر ہے، پھر اس کے غروب پر جو ہے وہ مغرب ہے، اور رات تاریک ہونے پر عشاء ہے۔ 4 یہ ہو گئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، اس میں فجر کے وقت کی نماز کا بھی ذکر ہو گیا، اور یہ بھی اشارہ مل گیا کہ اس میں لمبی قرات ہونی چاہیے، قرآن پڑھا جائے، طویل قرات ہو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن پڑھنے میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ طبیعت بھی حاضر ہوتی ہے۔ کان مشہودا، انسان جو ہے اس وقت بہت ہی اس کے حواس بیدار ہوتے ہیں، طبیعت پورے طور پر حاضر ہوتی ہے، تو وہ ایک خاص وقت